ابھی تک سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی۔ آج کی جو آیت کریمہ ہے اس کا تعلق بھی اسی سے ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے، تو ایک جواب یہ آقا نے دیا 1,24,000، اور دوسری بات میں ہے کہ 2,24,000 کم و بیش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جہاد کا حکم نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت آدم کی شریعت میں جہاد کا حکم نہیں ہے۔ حضرت شیس، حضرت نوح، حضرت ادریس، ان کی شریعت میں جہاد کا حکم نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم کے بعد 2 شاخیں ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں خالی آقا علیہ السلام، حضور کی شریعت میں بھی جہاد کا حکم ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں کئی نبی ایسے آئے جنہوں نے جہاد کیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ جہاد کرنے کا حکم جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت حزقیل علیہ السلام کو، حضرت شمویل علیہ السلام کو، حضرت یوشع علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا، تو وہ نبی جہاد کرنے کے لیے میدان کارزار کی طرف نکلے۔ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کو ساتھ میں رکھ دیا۔ ایک نبی کے ساتھ کئی نبیوں کو ساتھ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم جبارین کے مقابلے کے لیے نکل رہے تھے، تو آپ نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ قوم جبارین کو سے مقابلہ کرنا ہے، مسجد اقصی بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے۔ آپ نے یہ جب اپنی قوم سے مشورہ کیا تو قوم نے تو کیا کہا، سبھی کو معلوم ہے، موسیٰ تمہارا رب جا کے مقابلہ کرے، ہم یہی بیٹھے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع علیہ السلام بھی ہیں۔ اس طریقے سے ایک نبی کی معیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبیوں کو جہاد کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ جب جالوت سے مقابلہ کرنے کا حکم ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے جڑوا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام عیس اور دوسرے بیٹے کا نام یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں نبیوں کا سلسلہ رہا، حضرت عیسی علیہ السلام کی نسل میں بادشاہوں کا سلسلہ رہا۔ سلطنت اللہ نے رکھی، دونوں گھرانے مل کے ہمیشہ مقابلہ کرتے رہے۔ ایک کی طرف سے بادشاہت، ایک کی طرف سے نبوت کا معاملہ رہا۔ تو جب جالوت سے مقابلہ کرنے کا حکم آیا تو اس وقت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب جالوت سے مقابلہ کرنے کا حکم آیا تو مشورہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے، کون مارے گا انہیں۔ تو وقت کے نبی حضرت شمویل ان کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت شمویل علیہ السلام انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ جالوت سے مقابلہ کرنا بڑا دشوار معاملہ تھا، لمبا ترنگا، فوج بھی مضبوط، مقابلے میں ماہر۔ تو جو طالوت تھے انہوں نے ارادہ کیا، اعلان کر دیا فوج میں کہ جو ان کو مار کر کے آئے گا جالوت کو، اس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا اور آدھی سلطنت اس کے حوالے کر دوں گا۔ تو کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے مقابلہ کرنے کے لیے، کوئی بھی تیار نہیں۔ تب حضرت شمویل نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ تو کہا وہ تو ہیں بھی نہیں جنگ میں، کہا وہ بکریاں چرا رہے ہیں، آشوب چشم ہوا ہے،
بدن نحیف و ناتواں ہے، چہرے پہ زردی کے اثرات ہیں کمزوری کی وجہ سے۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا گیا تو جس کو ہم لوگ غلیل بولتے ہیں، غلیل گوبھن، اس میں پھنسا کر کے حضرت داؤد علیہ السلام نے مارا تھا جالوت جو، اور اس کی لشکر کو وہیں پہ تباہ کر دیا۔ جالوت کو مار دیا، لشکر برباد، کیونکہ جس کا قائد مار دیا گیا اور قیادت ختم ہو گئی وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ جس قوم کی قیادت نہیں ہوتی ہے وہ قوم بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دی جاتی ہے۔ یہی وجہ کہ لشکر میں پہلے قائد اور کمانڈر پہ حملہ ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے مارا، نکاح ہوا، بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام میں پیدا ہوئے۔ تو بتانا مقصد ہے کہ دیکھو داؤد علیہ السلام بھی ہیں، حضرت شمویل علیہ السلام بھی ہیں، مقابلے میں داؤد علیہ السلام بھی ہیں، شمویل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ حزقیل علیہ السلام بھی ہیں۔ کئی ایسے موقع آئے جب مقابلہ کرنا ہوا تو حضرت یوشع کے ساتھ حضرت حزقیل موجود رہے، لیکن واہ میرے نبی کی شان، میدان کارزار میں اترے تو اکیلے اترے، اور جن کو لے کر کے اترے اللہ تعالیٰ نے کو نبی تو نہیں بنایا لیکن نبیوں کی خوبیوں سے مالا مال فرما دیا۔ آقا علیہ السلام بدر میں اترے تو ابو بکر و عمر کو لے کر کے اترے، احد میں گئے تو ابو بکر و عمر کو لے کر کے گئے، اور آقا علیہ السلام نے مثال دی، میرے ابو بکر کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور میرے عمر کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی طرح۔ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ جو رہے تو وہ نبی تو نہیں رہے لیکن اللہ نے خوبیاں ویسی عطا فرمائی ایسی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نبی کے ساتھ نبی رہے، تو کیا ان کے شہید ہونے کے بعد دوسرے لوگ سست پڑ گئے مقابلے سے؟ ان کی شہادت کے بعد جنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا؟ رب فرماتا ہے نہیں، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ رب فرماتا ہے بہت سے ایسے نبی ہوئے، بہت سے ایسے نبی ہوئے، قاتل جہاد کیا، معہو ان کے ساتھ، ربیون کثیر بہت سے اللہ والوں نے، رب والوں نے، ربانیوں نے، ربانی یعنی رب والے، اللہ والوں نے مقابلہ کیا۔ تو کیا ان کی شہادت کے بعد ان کے جہاد کرنے کا انداز بدل گیا؟ ان کے مقابلہ کرنے کا انداز بدل گیا؟ نہیں۔ رب فرماتا ہے فما وہنوا، یہ کمزور نہیں پڑے۔ یہ وہن بڑی ڈینجر چیز ہے، وہن یعنی کمزوری۔ ایک حدیث پاک میں ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور آئے گا جب مسلمانوں پہ دنیا کی قومیں ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے انسان دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اور ابھی مثال دینا بڑا آسان ہے کیونکہ ابھی افطاری کے ٹائم پہ دسترخوان سجا رہتا ہے، سب نفسا نفسی کا دور ہوتا ہے، جناب ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، لبوا ہوتے ہیں، دانت کچلنے کے لیے تیار، زبان بوسہ لینے کے لیے تیار ہے نا، نفسا نفسی کا دور ہوتا ہے، تو دسترخوان سجا ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا دوسری قومیں مسلمانوں پہ ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا آدمی دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا سرکار یہ کب ہوگا؟ کہا جب تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا، وہن، کمزوری آ جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا سرکار یہ وہن کمزوری کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس کی دو وجہ بیان کی۔ پہلی چیز حضور نے فرمایا موت سے ڈرنا، دوسری چیز دنیا سے محبت کرنا۔ پہلے مسلمان موت سے بھی نہیں ڈرتا تھا، معلوم ہے ڈرے کیوں؟ ڈرے وہ جس کو ساتھ کا وعدہ کیا جائے اور ایک کو بھی صحیح سے نہ جی پائے، اور وہ کیا ڈرے جو قبر میں بھی جائے اللہ زندگی عطا فرمائے، اس لیے ڈرتے نہیں تھے مسلمان۔ اور دنیا سے محبت کیسے کرے جس دنیا کے بارے میں آقا نے کہہ دیا ہے مردار جانور کی طرح، لیکن دونوں چیزیں ہمارے اوپر غالب ہیں ہر جگہ، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہے خلوص کی برکتیں عطا فرمائے، ہے نا۔ تو وہاں یہ بڑی زبردست خطرناک چیز ہے، کہتے ہیں جیسے کرونا ہو جائے تو آدمی بھاگتا ہے اس سے، بولے یہ پوزیٹیو ہے بھاگو اس سے۔ کہا کیوں بھاگے؟ کہا آپ کو بھی اثرات آ جائیں گے۔ کہا کرونا پوزیٹیو سے آدمی بھاگتا ہے، حالانکہ وہ نگیٹیو آدمی ہے۔ آدمی کیا ہے؟ وہ نگیٹیو ہے، بیماری کے اعتبار سے نگیٹیو ہے، لیکن لوگ بولے پوزیٹیو ہو گئے، سمجھے گی نہیں؟ تو آدمی بچنے کے لیے بھاگتا ہے۔ تو دنیا کی محبت
اور موت کا خوف اگر کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو اس سے ایسے ہی بھاگنا ضروری ہے کیونکہ خربوزہ خربوزے کا رنگ نہ پکڑ لے پائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، کمزور دوست کا دوست بھی کمزور ہوتا ہے اور بہادر کا دوست بھی بہادر ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کے ساتھ سب کے سب بہادر، کیونکہ مصطفیٰ کو اللہ نے بہادر پیدا فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی بہادری بے مثل و بے مثال۔ تو فما وہم، کمزور نہ پڑے۔ کمزور آدمی کب پڑتا ہے؟ جب مصیبتیں آتی ہیں۔ آزمائش، خوشحالی میں آزمائش نہیں ہوتی، خوشحالی میں آزمائش نہیں ہوتی، کیونکہ خوش ہے آدمی دنیاوی اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو خوشحالی میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ سمجھے نا کہ ہم نے اس کو مال دے دیا ہے، باغ ڈور دے دیا ہے، قیادت دے دی ہے، کیا کرے گا؟ قیادت دے دی مختار بن عبید ثقفی کی طرح، کہ نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرے گا؟ باغ ڈور دے دی ہے، پیسہ دے دیا ہے، خدائی کا دعویٰ تو نہیں کر دے گا؟ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا خوشی کا جب موقع آ جائے تو گھمنڈ میں مت چور ہو جاؤ۔ کہ جیسے عید سب سے زیادہ خوشی کا تہوار، آقا علیہ السلام نے شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم عطا فرما دیا، اور شان سے جا کر کے ہم سر جھکاتے ہیں، خدائی کا دعویٰ نہ کرتے، تو خوشی سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار میں عام طور سے پریشانی میں آزمائش ہوتی ہے، پریشانی میں رشتہ دار آزمائے جاتے ہیں، پریشانی میں دوست احباب آزمائے جاتے ہیں، پریشانی میں جو سپورٹ کر دے وہ آزمایا جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام مخلص ٹھہرے، اور 313 بدری کا جو مقام ملا کسی کو نہیں ملا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وہ دور تھا جس دور میں لوگ اسلام کے قریب آنے سے بھی ڈرتے تھے، اس دور میں ان 313 نے مصطفیٰ کے لیے اپنے جان مال کی بازی لگائی ہے۔ پریشانی میں آزمائش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما وہنوا، یہ کمزور نہ پڑے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان مصیبتوں کی وجہ سے جو اللہ کی راہ میں ان کو پہنچی ہے۔ مصیبت یہی سے معلوم ہوا اچھے لوگوں کو ہی مصیبت پہنچتی ہے، بروں کو نہیں پہنچتی مصیبت۔ اور ایک چیز اور یاد رکھے، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ماحول کے انسان کو پسند کیا جاتا ہے۔ کہیں اگر شراب کی پارٹی چل رہی ہو اور ایک متقی پرہیزگار چلا جائے تو لوگ اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، ابے ہماری پارٹی میں یہ کیا کر رہا ہے، ہمارے گروپ میں کیا کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں کا ماحول برا ہے، لیکن وہ اچھا سمجھ رہے ہیں، اور اچھا آدمی گیا تو برا ہو گیا۔ اب نمازیوں کے بیچ میں شرابی آ جائے تو بھئی ہمارے بیچ میں کیا کر رہا ہے، اس کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ مطلب جیسا ماحول ہوتا ہے اس ماحول کے اعتبار سے آدمی ہو تو اچھا کہلاتا ہے، اس ماحول کے خلاف ہو تو آدمی برا کہلاتا ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کی سرزمین ہے، ماحول برائیوں کا ہے، مصطفیٰ نے اچھائیوں کا ماحول قائم کیا، مخالفت شروع ہو گئی، لیکن جب اچھائیوں کا ماحول بننے لگا تو ساری دنیا نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تو بتانا مقصد یہ کہ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے، تو ہمارا ماحول تو ویسے ہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن و حدیث میں عطا فرمایا ہے نا۔ تو مصیبتوں سے آدمی کا ایمان نکھرتا ہے، مصیبتوں سے آدمی کا ایمان سنورتا ہے، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کی ذات پر توکل مضبوط ہوتا ہے، بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے تو لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو بولے یہ کر لو وہ کر لو، نہ نہ نہ، مصیبت میں اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہو جائے کہ ہمارا اللہ خالق ہے، ہمارا اللہ پالنہار ہے، ہمارا اللہ ہی ترقی دینے والا ہے۔ اور وہ کبھی آزماتا ہے، اور جب آزماتا ہے رزلٹ آتا ہے تو بڑا پیارا رزلٹ آتا ہے۔ جی رب فرماتا ہے مصیبتیں پہنچی، وما ضعفوا، نہ وہ سست پڑے، وما ضعفوا، اور نہ کمزور پڑے کہ اب یہ شہید ہو گئے تو ہم کمزور ہو جائیں، نہیں، شہادت کی وجہ سے ایک نیا جوش آیا، ایک نئی ارجا آئی، ایک نئی طاقت کے ساتھ، نئے منصوبے کے ساتھ میدان میں اترتے چلے گئے۔ ایسا نہیں کہ شہید ہو گئے تو چھوڑ دیا، کہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے تو کہا بس اب یہ آخری غزوہ ہے، اس کے بعد جنگ نہیں ہوگی۔
لیکن مصطفیٰ نے بتایا ارے احد کا معاملہ ہے، اب تو احد کے 1 سال 1.5 سال کے بعد اب ہم تو مکہ بھی فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مکہ بھی مصطفیٰ نے فتح کر لیا، مکہ فتح ہو گیا تو کہا عرب کا علاقہ ہمارا ہو گیا۔ اب ہماری نیت، ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ وہ روم کا علاقہ جہاں پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہاں پر بھی ہم پہنچیں گے اور اللہ کے نام کا ذکر کریں گے اور اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے۔ ایک نئی طاقت کے ساتھ، نئے عرجوں کے ساتھ میدان میں شہادت سے ان کے ایمان میں نکھار آیا ہے، تازگی آئی ہے، بلندی آئی ہے۔ وما ضعفوا، اور نہ کمزور پڑے، وما استقاموا، اور نہ سست پڑے۔ اور ایسا آدمی جو پریشانیوں میں شہادتیں پیش کر رہا ہو، قربانیاں پیش کر رہا ہو، پھر بھی رب کی راہ میں ڈٹا ہو، جمع ہو، ایسا صابر، واللہ یحب الصابرین، ایسے صابروں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے صابروں کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا، اللہ پسند فرماتا ہے، یہ جملہ بظاہر آسان سا لگ رہا ہے، اس کو یوں سمجھے نا، ہر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اب بندہ ٹینشن میں آ جائے گا، معلوم نہیں ہم سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، ہم سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، شہیدوں کی جماعت کو رب کی راہ میں پیش کر دیا، اور پھر بھی اللہ کی راہ میں ڈٹے ہیں، جمے ہیں، مخالفت پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں، قربانیاں پیش کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، تو ایسے صابروں کو، ایسا صابر خالی اللہ کو نہیں پسند کرتا بلکہ ایسے صابر کو خود اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب صابروں کی ایک مثال، پچھلی قوموں میں جب جہاد پہ جاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے سپورٹ میں تو کوئی تھا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں تھا سپورٹ میں، آگ میں ڈالنے کی تیاری، کوئی بھی سپورٹ میں نہیں اترا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے۔ لیکن وہاں مینڈک، وہاں مینڈک، کوئی سپورٹ میں نہیں آیا لیکن مینڈک کھڑا ہو گیا، منہ میں پانی بھر بھر کے لا کے ڈال رہا، اس کے پانی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن مینڈک نے بتا دیا جتنی طاقت ہے نبی کی عظمت پر پہرا دیتے رہو، مصطفیٰ کی بارگاہ سے یہ مقام ملے گا کہ آقا نے فرمایا مینڈک کو مارو مت، جب وہ بولتا ہے تو اللہ کی پاکی بولتا رہتا ہے، اور وہیں پر گرگٹ، اس کے پھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا، آگ بڑھتی بھی نہیں، لیکن جیسے گرگٹ نے پھونکا، آج بھی دنیا میں دغا باز کی مثال گرگٹ سے پیش کی جاتی ہے، اور آقا نے فرمایا اس کو 1 بار میں مارو اللہ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 2 بار میں مارو 20 نیکیاں، 3 بار میں مارو 10 نیکیاں اللہ دیتا ہے۔ یہ گرگٹ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ڈٹے، لیکن نہ سست پڑے، نہ کمزوری ظاہر کی اپنی کہ اللہ میں اکیلا، ڈٹے رہے۔ اور یہ آدمی کرتا کب ہے؟ جب اللہ خلیل اور محبوب بنا لے، تبھی نا۔ حضرت ابراہیم اس کے بعد جہاد کا نمرود سے مقابلہ کر کے آئے، جہاد کا حکم ملا حضرت موسیٰ کو، شروع میں تو آپ کی قوم آپ کے خلاف ہو گئی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کو، حضرت یوشع علیہ السلام کو، حضرت یوشع کے سپورٹ میں حضرت حزقیل آئے، ان کے خلاف بھی لوگ کھڑے ہو گئے، مقابلہ برابر ہوتا رہا۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ میدان کارزار میں اترتے، کوئی سپورٹ کرے نہ کرے ہاتھ اٹھا دیتے، اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے، اے اللہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بس اسرافنا فی امرنا، اگر ہم نے حد سے تجاوز کیا ہے مولا اسے بھی معاف کر دے، اور اے پروردگار تیرے لیے نکلے ہیں راہ، تیری راہ میں نکلے، تیرے لیے مقابلہ کرنا چاہتے، وثبت اقدامنا، اگرچہ کافر ہزاروں کی تعداد میں ہے لیکن اے مولا ان کے مقابل میں ہمارے قدموں کو جما دے۔ یہی دعا کرتے تھے، یہ صابر خالی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یہ اللہ پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف، یہاں انبیاء کرام کی جماعت مستثنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، معصوم رکھا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ یہاں مراد تمام ان کے ساتھ جو ہوتی کہ ان کے گناہوں کو معافی مانگتے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ جب گناہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پریشانیاں زیادہ آتی ہیں، گناہ زیادہ ہو جاتا ہے تو رحمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے موقع پہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور جو مشن پچھلے انبیوں کا رہا، جو طریقہ رہا
اس طریقے کو ہمارے نبی نے باقی رکھا کہ بدر کے میدان میں اتر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ ننگے پاؤں ہیں، پیدل چل رہے ہیں، مولا انہیں سواری عطا فرما، اے اللہ ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، کپڑے عطا فرما، اے اللہ بھوکے ان کو سیراب فرما۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، بدر سے فارغ ہوئے تو ہر آدمی کے ساتھ یا تو ایک اونٹ تھا یا اللہ نے 2 اونٹ عطا فرما دیا تھا۔ تو پہلے دعا کرتے تھے، اس کے بعد مقابلے میں اترتے، دعا کا انداز۔ تو ہر کام، کوئی بھی کام اللہ کی بارگاہ میں پہلے دعا، اس کے بعد آگے بڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، اور ان کی دعا، ان کی بات یہی ہوتی کہ وہ کہتے ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ اسی لیے جب بھی دعا کیا جائے تو دعا میں ربنا کا ضرور استعمال کیا جائے، اے ہمارے پروردگار۔ یہ قرآنی طریقہ ہے اور اسلاف کا طریقہ ہے۔ اغفر لنا، مٹا دے ہمارے لیے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، ختم فرما، مٹا دے۔ ایسے ایک بار سوال ہوا، شاید آپ لوگ کو بتا چکا ہوں، ایک بار مجھ سے سوال ہوا، بولے کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کو پسند ہے لیکن رسول اللہ نے نہیں کیا؟ کون سا ایسا کام ہے؟ ہوتے نا کچھ لوگ بھائی اپنے علم کا مظاہرہ کرتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے جس کا جتنا علم، لیکن جواب تو صحیح آنا چاہیے۔ بولے کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے لیکن رسول اللہ نے نہیں کیا؟ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہواری جواری، یا آزو بازو، بولنے سے پہلے بولے اذان۔ تو آقا علیہ السلام نے اذان کہی ہے، حضور نے اذان کہی ہے، شامی کے اندر ہے، آقا علیہ السلام نے اذان کہی ہے، سفر میں کہی ہے، اقامت بھی کہی ہے، اللہ کو پسند رسول اللہ نے نہیں کیا۔ کہا کیا جواب ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اگر کسی بندے سے گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کرے تو رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال حدیث میں یوں دی گئی، جیسے ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا، وہ دن بھر تلاش کرتا رہا، پریشان ہو گیا، تھک ہار کے آیا، ایک جھاڑ کے نیچے لیٹ گیا، سو گیا، آنکھ کھلی، دیکھتا کیا ہے اس کا اونٹ اسی درخت کے پتوں کو کھا رہا ہے، کتنا خوش ہوگا۔ تو جب بندے سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یوں ہی خوش ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے گناہ کر کے توبہ نہیں کیا، گناہ کر کے توبہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو گناہوں سے معصوم بنا دیا ہے۔ توبہ استغفار تو خوب کیا لیکن گناہ کر کے نہیں کیا آقا علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو اے پروردگار مٹا دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور اگر ہم نے حد سے کچھ بڑھ کر کے کام کیا ہے اپنے معاملے میں تو بخش دے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے مقابل ہماری مدد فرما، کافروں کے مقابل ہماری مدد فرما۔ آج غور کریں آپ، آج اکثر بولا جاتا ہے کہ آپس میں ہم لوگ اتنا کیوں ہے، یہ اس کے اگینسٹ، یہ اس کے مظاہر لگتا ہے۔ ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے ہم کس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، ہم کس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں؟ ایمان والوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، بے ایمان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی کام کرے تو وہ غور کر لے، ازکہ بریدی و ازکہ پیوستی، کس سے ہم کٹ رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں۔ جس دن انسان یہ غور کرنے لگے گا انتشار ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کافر کی کئی قسمیں بتا چکا ہوں، کافر کس کو کہتے ہیں؟ کچھ لوگ عام طور سے ہمارے لوگوں کو ورغلاتے ہیں، حضور تو کافروں پہ بڑی رحمت کرتے تھے۔ تو آپ کہنا جو پیدائشی کافر ہے، اصلی پیدا ہوا فطرت اسلام میں، ماں باپ نے کافر بنا کے رکھا، ماحول کفر کا کافروں کا تھا تو وہی رہا، تو وہ کافر اصلی کہلاتا ہے۔ کافر اصلی کے ساتھ حضور نے بڑی نرمی برتی ہے۔ کیوں نرمی برتی ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کچھ، نرمی ہوگی قریب آئے گا تو اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن کافر مرتد کے ساتھ جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، جیسے ابن خطل، عبداللہ ابن خطل ایمان لایا، مرتد ہو گیا حضور کے خلاف، اس کی 2 باندیاں بکواس کرتی رہتی تھی، فتح مکہ کے موقع پر وہ کعبے کے پردے میں جا کر چھپ گیا، حضور نے فرمایا اس کو وہیں پر ختم کر دیا جائے، یہ مرتد۔ اور ایک کافر منافق
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر منافق کی مسجد گروا دی، مسجد زرار، سورہ توبہ میں گروا دی، ان کو مسجد سے بھگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے اے اللہ ہماری مدد فرما کافروں کے مقابل۔ انشاءاللہ آگے اور گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے